يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب نبی اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرکار مدینہ رحمت قلب و سینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جناب پاک میں ہدیتاً تحفتاً بے شمار درود و سلام کے بعد واجب الاحترام مسلمان بزرگوں دوستوں بھائیوں بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 11 اگست ہے اور 23 محرم الحرام ہے، تو 3 دن بعد 14 اگست آئے گا بروز پیر. 14 اگست بڑا خاص دن ہے پورے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے. اللہ کریم نے 14 اگست 1947 کو ہمیں آزاد ملک پاکستان عطا فرمایا. یہ اس کا انعام ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے. یہ جتنا ہم اس کے اوپر شکر ادا کریں وہ کم ہے. آزادی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. آج ہمیں اس کی قدر نہیں ہے چونکہ ہمیں پاکستان بنا بنایا مل گیا. اگر آزادی کی قدر پوچھنی ہے ان لاکھوں مسلمان بزرگوں سے پوچھئے جنہوں نے اپنے بڑھاپے کو پاکستان کے لیے قربان کر دیا. ان ہزاروں لاکھوں خواتین سے پوچھئے جنہوں نے آزادی کی خاطر اپنے سہاگ قربان کیے، اپنی عزتیں قربان کروائیں. ان ہزاروں لاکھوں بچوں جوانوں سے پوچھئے جنہوں نے اپنے بچپن اور اپنی جوانیاں ملک پاکستان کے لیے قربان کر دی. وہ آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کیسے بنا ہے. چونکہ ہم نے پاکستان بنتے نہیں دیکھا اس لیے ہمیں اس کی قدر بھی نہیں ہے. لیکن کاش کہ ہم 14 اگست کو اس انداز میں یوم آزادی منائیں کہ ہم بتائیں اپنی قوم کو. حکمرانوں کو بتانا چاہیے، علماء کو بتانا چاہیے اور ہمیں خود بھی پڑھنا چاہیے کہ پاکستان کب بنا، کیسے بنا، کیوں بنا. کب بنا، کیسے بنا، کیوں بنا، یہ ہم سب کو جاننا چاہیے تاکہ ہمارے وہ نوجوان جو آزادی کا مفہوم بھول چکے. ہم نے سمجھا آزادی یہ ہے 14 اگست کو موٹر سائیکلوں کے اوپر بیٹھ جاؤ،
سلنسر نکال دو اور جناب بازاروں میں اور جناب گھاں گھاں کر کے پھرتے رہو، خود بھی چین سے نہ بیٹھو، قوم کو بھی چین سے نہ بیٹھنے دو۔ ہم نے سمجھا آزادی کا معنی یہ اچھے کھانے پکاؤ، جناب گھروں کو گلی کوچوں کو آراستہ کر لو، جھنڈے جھنڈیاں لگا لو اور اپنے چہرے کے اوپر عجیب و غریب قسم کے پھول بوٹے اور پاکستان کے فلیگ بنا لو اور جناب عیاشیاں کرو اور سیر سپاٹے کرو، سیر و تفریح۔ ہم نے اس کو آزادی سمجھا، یا آتش بازیاں کر لو، ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپیہ ضائع کر دو، ہم اس کو آزادی سمجھتے۔ یہ آزادی نہیں، یہ تو بربادی ہے، یہ آزادی نہیں ہے۔ کاش ہماری قوم کے نوجوانوں کو آزادی کا کوئی معنی بتا دے، ان کو کوئی بتائے کہ آزادی کیوں ہوئی تھی، لاکھوں قربانیاں کیوں دی گئیں، لاکھوں قربانیاں کیوں دی گئیں، لاکھوں خواتین کے سہاگ کیوں لٹے اور لاکھوں ہماری مسلمان مائیں بہنیں بیوہ کیوں ہوئیں، لاکھوں جوانوں نے اپنی جوانیاں قربان کیوں کی، ہماری عیاشیوں کے لیے نہیں۔ اس کا مقصد تھا، پاکستان کا مقصد کیا تھا، یہ پاکستان کے نام سے ہی ظاہر ہے۔ پاکستان دو الفاظ سے بنا ہے، پاک اور ستان۔ پاک کا معنی ہوتا ہے پاک، طاہر، پاکیزہ، اور ستان فارسی کا لفظ ہے، ستان کہتے جگہ کو، تو پاکستان کا معنی ہے پاک جگہ، دوسرا معنی پاک لوگوں کی جگہ۔ تو یہ تو پاکستان کا نام ہی بتا رہا ہے کہ یہ پاک وطن ہے، پاک جگہ ہے اور پاک لوگوں کا ملک ہے۔ یہاں پلید کا کیا کام، یہاں کفار کا کیا کام، یہود و نصارہ کا کیا کام، امریکی ایجنٹوں غلاموں کا کیا کام، یہ تو پاک لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا اور پاک لوگوں نے بنایا تھا اور پاک ملک ہمیں حاصل کر کے دیا تھا۔ اور ذات محترم پاکستان کا مقصد کیا تھا، یہ اس وقت بچے بچے اور ہر پیرو جوان کی زبان پہ تھا۔ پڑھیے تاریخ اسلام، پڑھیے تاریخ پاکستان، آپ کو پتہ چلے کہ پاکستان کیوں بنایا گیا، بچے بچے کی زبان پہ تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، اور بن کے رہے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، یہ نعرہ تھا بچے بچے کی زبان پر۔ یہ نعرہ بھی بتا رہا ہے کہ پاکستان عیاشی کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، یہ کرپشن کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، یہ اپنی جگیریں بڑھانے کے لیے اور سوئس اکاؤنٹس کے اندر اپنی جگیریں زیادہ کرنے کے لیے اور جگیرداروں کے لیے اور جناب مالداروں کے لیے، سرمایہ داروں کے عیاشوں کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، یہ صرف کلمہ کی بنیاد پہ بنایا گیا تھا، یہ نظام مصطفیٰ کو نافذ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، یہ قرآن و سنت کو سپریم لا بنانے کے لیے پاکستان بنا تھا۔ ذات محترم، لیکن افسوس آج میرا خیال ہے 78واں یوم آزادی قوم منا رہی ہے، جی 76 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، لیکن آج تک ہم وہ مقصد حاصل نہیں کر سکے جس کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا۔ یہ ہمارے سب سے بڑی ذمہ داری سیاستدانوں کی ہے کہ وہ 14 اگست کو قوم کو بتایا کریں۔ ہر سیاسی پارٹی کا فرض ہے، لیڈر کا فرض ہے کہ تاریخ پاکستان قوم کے سامنے بیان کریں۔ ہزاروں لاکھوں جانیں قربان کیوں ہوئی تھیں، ہزاروں سہاگ قربان کیوں ہوئے تھے اور لاکھوں قربانیاں کیوں دی گئی تھیں، اور جب وہ ٹرینیں شہداء سے بھر کے یہاں پہ آئی تھیں، اس میں ہزاروں لاکھوں شہداء کی لاشیں کیوں قربان ہوئی تھیں، یہ قوم کو بتانا چاہیے۔ لیکن بتائے کون؟ یہ تو کوئی نہیں بتاتا۔ یہ بتائیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، یہ بتاؤ کہ ہمارے بزرگوں نے کیا کیا اور کیوں بنا پاکستان۔ ایک ہی مقصد تھا کہ نظام مصطفیٰ کو نافذ کیا جائے، قرآن و سنت کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ آج تو حالات یہ ہو گئے کہ ہمارے سو کال اسکالر وہ میڈیا کے اوپر کہتے ہیں کہ جی پاکستان تو سیکولر ریاست ہے، قائد اعظم سیکولر آدمی تھا، انہوں نے تو سیکولر ملک بنایا، ان کو تاریخ کا پتہ نہیں ہے۔
یہ غلط بات ہے. آپ پڑھیے قائد اعظم کی سپیچز پڑھیے, تقاریر کا مطالعہ کریں جو قائد اعظم نے مختلف مقامات کے اوپر پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد جو آپ نے تقاریر کی, وکلاء کو آپ نے خطابات کیے, اسٹوڈنٹس کو آپ نے خطابات کیے, اور قومی یعنی قانون ساز اداروں کو آپ نے خطابات کیے, قوم کے سامنے آپ نے خطابات کیے. قائد اعظم کی کوئی تقریر آپ اٹھا کے دیکھ لیں, کسی تقریر میں بھی یہ نہیں ہے کہ میں نے سیکولر ملک بنایا ہے, میں نے غیر اسلامی ملک بنایا. ہر تقریر میں یہی ملے گا کہ ہم نے اسلام کو نافذ کرنے کے لیے ملک پاکستان بنایا ہے, ہم نے نظام مصطفیٰ کو لاگو کرنے کے لیے ملک پاکستان بنایا. لیکن افسوس قائد اعظم کو اللہ نے مہلت نہیں دی. وہ پاکستان بنانے کے 1 سال بعد ان کا انتقال ہو گیا, اور پھر کوئی ہمیں مخلص لیڈر نہیں ملا جو پاکستان کو نظام مصطفیٰ کو اس کے اندر نافذ کر سکے اور پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا سکے. قائد اعظم کی چند تقاریر کے چند حصے اور چند فکرے سماعت فرما لیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے بزرگوں نے قائد اعظم کے شانہ بشانہ پاکستان کو کیوں بنایا تھا. اور یہ بھی یاد رہے, پاکستان بنانے میں علماء اہل سنت, مشائخ اہل سنت کا بڑا رول ہے. ابھی میں چند ایک نام بھی آپ کو بتاؤں گا. خاص طور پہ سنی علماء اور سنی مشائخ نے بڑی جد و جہد کی, اور ہمارے مشائخ نے اپنے مریدین کو تاکید فرمائی تھی, جو مسلم لیگ کا ساتھ نہیں دے گا وہ ہمارا مرید ہی نہیں ہے, جو مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو قائد اعظم علامہ اقبال نے تنہا پاکستان نہیں بنایا, علماء اہل سنت ان کے ساتھ تھے, مشائخ اہل سنت ان کے ساتھ تھے, اور پوری قوم کا ساتھ ان کو ملا. سنیے چند ایک تقریر. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے اجلاس جو 15 نومبر 1942 کو ہوا, آپ نے اپنے خطاب میں فرمایا, مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا. یہ قائد اعظم کی تقریر کا ایک حصہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. آپ نے فرمایا, مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ پاکستان کو بنانا چاہتے ہیں تو پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا, سسٹم آف گورنمنٹ کیسے چلے گا. آپ نے فرمایا, پاکستان کے طرز حکومت کا تعین کرنے والا میں کون ہوتا ہوں. پاکستان کے طرز حکومت کا تعین کرنے والا میں کون ہوتا ہوں. مسلمانوں کا طرز حکومت آج سے 1300 سال پہلے قرآن پاک نے وضاحت سے بیان کر دیا ہے. ہم نے کوئی نیا سسٹم آف گورنمنٹ متعارف نہیں کرانا, ہمارا وہی نظام قانون ہوگا جو قرآن و سنت نے بیان کیا ہے. فرماتے ہیں الحمدللہ قرآن پاک ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا. یہ ہے قائد اعظم کا ویژن. قائد اعظم نے اس لیے پاکستان کو بنایا, یہاں پہ نظام مصطفیٰ کو نافذ کیا جائے, قرآن و سنت سپریم لا ہو, لوگوں کو عدل ملے, مساوات ہو, روزگار ملے, معاشی خوشحالی ہو, امن و سلامتی کا گہوارہ بنایا جائے. یہ تھا پاکستان بنانے کے مقصد. اسی طرح آپ نے 6 دسمبر 1943 کو کراچی میں آل انڈیا مسلم لیگ کے 41ویں اجلاس سے خطاب کے دوران قائد اعظم نے فرمایا, وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں. وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہو کر تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں. وہ کون سی چٹان ہے جس پر ان کی ملت کی عمارت استوار ہے. وہ کون سا لنگر ہے جس پر امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے. آگے خود ہی سوال کرتے ہیں, خود ہی جواب دیتے ہیں. وہ رشتہ, وہ چٹان, وہ لنگر اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے. یعنی جس کشتی سے قرآن اسلام, جس کشتی سے پاکستان منسلک ہے, وہ چٹان, وہ رشتہ, وہ کیا ہے, وہ قرآن پاک ہے. آپ نے فرمایا وہ لنگر, وہ چٹان, وہ رشتہ اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے. مجھے امید ہے کہ جو ہم آگے بڑھتے جائیں گے قرآن پاک کی برکت سے ہم میں زیادہ سے زیادہ اتحاد پیدا ہوتا جائے گا. ایک خدا, ایک کتاب, ایک رسول اور ایک امت.
یہ ہے قائد اعظم کی دوسری تقریر کا ایک حصہ۔ تو آپ نے اس میں بتایا ہے کہ بھئی پاکستان بنانے کا ایک ہی مقصد ہے ہمارا، قرآن و سنت کا قانون نافذ ہو۔ دوسرا ہمارا مقصد ہے جب نظام مصطفیٰ نافذ ہوگا تو قوم کے اندر اتفاق و اتحاد بھی پیدا ہو جائے گا، پھر تفرقہ بازی ختم ہو جائے گی، ایک دوسرے کے اوپر کفر شرک کے فتوے لگانا اور مسلمان کی گردن کو جو مسلمان کی گردن کو کاٹ رہا ہے، یہ سب فتنے فساد، یہ تفرقہ بازیاں ختم ہو جائیں گی جب ہمارے ملک میں نظام مصطفیٰ کو نافذ کیا جائے گا۔ اور پھر آگے آپ نے قوم کو اتحاد کا سبق دیتے ہوئے فرمایا، ایک خدا، ایک کتاب، ایک رسول، ایک امت۔ مسلمانوں، تمہارا خدا بھی ایک ہے، تمہارا رسول بھی ایک ہے، تمہاری کتاب قرآن پاک بھی ایک ہے، تم امت بھی ایک ہو، پھر تمہارے اندر یہ اختلافات کیوں ہیں؟ پھر یہ پنجابی، سندھی، بلوچی اور KPK کے جھگڑے کیوں ہیں؟ پھر زبان، رنگ و نسل، وطن کے امتیازات کیوں ہیں؟ تم یہ کیوں نہیں کہتے ہم مسلمان ہیں؟ یہ آپ کی دوسری تقریر کا ایک حصہ۔ تیسرا، 10 ستمبر 1945 کو عید الفطر کے موقع پہ قائد اعظم نے فرمایا، ہمارا پروگرام قرآن پاک میں موجود ہے، ہمارا پروگرام قرآن پاک میں موجود ہے، تمام مسلمانوں پہ لازم ہے کہ قرآن غور سے پڑھیں۔ اب سنیے گا، قائد اعظم ہمیں قرآن غور سے پڑھنے کی تاکید فرما رہے ہیں، تمام مسلمانوں کے اوپر لازم ہے قرآن پاک غور سے پڑھیں۔ قرآن پروگرام کے ہوتے ہوئے مسلم لیگ مسلمانوں کے سامنے کوئی دوسرا پروگرام پیش نہیں کر سکتی۔ وہ لوگ کیوں نہیں قائد اعظم کی یہ تقاریر پڑھتے جو ٹی ویوں کے اوپر اور سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر آ کے کہتے ہیں کہ قائد اعظم تو سیکولر آدمی تھا، وہ تو سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے، وہ اسلامی قانون نافذ نہیں کرنا چاہتے، وہ جاہل ہیں، ان کو تاریخ کی خبر نہیں ہے۔ قائد اعظم کی کوئی تقریر آپ ایسی نہیں دکھا سکتے جس میں انہوں نے سیکولر ریاست کی بات کی ہو۔ ہر تقریر کے اندر انہوں نے اسلامی نظام کی بات کی ہے، قرآن و سنت کو لاگو کرنے کی بات کی ہے۔ آگے چلیے، 1947 کو انتقال اقتدار کے موقع پہ قائد اعظم نے فرمایا، اب سنیے، جب پاکستان بن رہا تھا 14 اگست 1947 کو، جب اللہ ہمیں آزاد ملک عطا فرما رہا تھا، اس وقت قائد اعظم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، ہم پاکستانی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں پاکستان کا نظام چلائیں گے۔ اس میں کوئی شک و شبہ ہے کہ قائد اعظم کس طرح کا پاکستان بنانا چاہتے تھے؟ وہ تو واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ ہم پاکستانی حضور کی تعلیمات کی روشنی میں اسلام پاکستان کے اندر نظام چلائیں گے، یعنی حضور کی سنت، آپ کی حدیث، قرآن و سنت کے حکام کو لاگو کیا جائے گا۔ اسی طرح 13 اپریل 1948 کو، اب یہ پاکستان بننے کی بعد کی آپ کی تقریر ہے، 13 اپریل 1948 کو اسلامیہ کالج پشاور میں قائد اعظم رحمہ اللہ نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا، ہم نے پاکستان کا مطالبہ زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ ہم ایسی جائے پناہ چاہتے ہیں جہاں ہم اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ اب بھی کسی کو شک و شبہ ہو کہ قائد اعظم کیسا پاکستان بنانا چاہتے تھے، وہ اپنی عقل کا علاج کروائے۔ قائد اعظم تو صاف صاف بتا رہے ہیں، ہمارا پاکستان بنانے کا ایک ہی مقصد ہے، اسلامی اصولوں کو لاگو کیا جائے۔ اور سنیں، 25 جنوری 1948 کو کراچی میں خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا، اسلام نے ہمیں مساوات سکھائی ہے، اسلام نے ہمیں مساوات، ایکویلٹی، برابری سکھائی ہے، اسلام نے ہر شخص سے انصاف اور رواداری کا حکم دیا۔ گویا آپ نے یہ بتا دیا کہ ہمارے اس ملک میں مساوات ہوگی، نظام عدل قائم ہوگا، انصاف ہوگا، ظلم کا خاتمہ ہوگا، ہر بندے کو اس کا حق دیا جائے گا۔ لیکن افسوس 76 سال گزر گئے پاکستان کو بنے ہوئے، ابھی تک ہمارے ملک میں نہ مساوات کا نظام قائم ہو سکا، نہ عدل و انصاف کا نظام قائم کیا جا سکا، نہ خوشحالی قوم کو دی گئی۔ جو بھی سیاستدان آیا، جو بھی سیاسی پارٹی آئی، سیاسی نعرے لگائے، اور ہماری قوم بھی اتنی سادہ ہے کہ وہ ان کی باتوں سے متاثر ہو کے ان کو ووٹ دیتی ہے، اور پھر وہی ہمارے حکمران اسلام کے خلاف وہ زہر پھیلاتے ہیں۔ اور سنیں،
21 مارچ 1948 کو ڈھاکہ میں خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا میں چاہتا ہوں آپ بنگالی، پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان وغیرہ کی اصطلاحوں میں بات نہ کریں کہ آپ وہ سبق بھول گئے جو 1300 سال پہلے آپ کو سکھایا گیا تھا۔ یہ کہنے کا آخر کیا فائدہ؟ ہم پنجابی ہیں، ہم سندھی ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم تو بس مسلمان ہیں۔ یہ ہے قائد اعظم کا ویژن۔ وہ ذات بات، رنگ و نسل کی تقسیم کے خلاف تھے، قائد اعظم تفرقہ بازی کے خلاف تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو اتحاد سکھایا ہے، مسلمانوں کو اتفاق سکھایا ہے۔ میں یہ کیوں کہتی ہوں میں پنجابی ہوں، میں سندھی ہوں، بلوچی ہوں، پٹھان ہوں؟ بس یہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم پہلے مسلمان ہیں، بعد میں ہم پنجابی ہیں۔ ہم پہلے مسلمان ہیں، بعد میں ہم سندھی ہیں۔ تو پہلے اسلام ہے، بعد میں کوئی اور شے ہے۔ 14 فروری 1947 کو سبی میں خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا ہمیں چاہیے ہم اپنی جمہوریت کی بنیادیں صحیح معنوں میں اسلامی تصورات اور اصولوں پہ رکھیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے چند قائد اعظم کی تقاریر کے اقتباسات پیش کیے جو واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ قائد اعظم سچے مسلمان تھے، سچے مخلص پاکستانی تھے، اور وہ صحیح پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانا چاہتے تھے۔ اب ہوا کیا؟ علماء و مشائخ اہل سنت نے تو پاکستان کا ساتھ دیا، لیکن بعض علماء ایسے تھے، مکتبہ دیوبند کے علماء، تاریخ اس کے اوپر گواہ ہے، مکتبہ دیوبند کے کئی علماء نے مخالفت کی، اور انہوں نے پاکستان کی دو قومی نظریے کی بھی مخالفت کی، اور کہا کہ ملت مذہب سے نہیں بلکہ وطن سے بنتی ہے۔ لہذا اور انہوں نے کہا دیوبند کے جید علماء نے کہا کہ مسلمان ہندوستانی بھائی بھائی ہیں، ہمیں الگ وطن نہیں چاہیے، پاکستان بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ علامہ اقبال فیلسوف اسلام نے اس کے اوپر گرفت کی، اور آپ نے کیا لکھا؟ آپ نے فرمایا عجب ہنوز ندانت رموز دین ورنہ زی دیوبند حسین احمد اینچے ابو العجبیس سرود برسر منبر کہ ملت از وطن است چے بے خبر زی مقام محمد عربیس بمصطفیٰ برسان خیش را کے دی ہماؤست گر بہو نہ رسیدی تمام ابو لہبیست۔ یہ فیلسوف اسلام نے گرفت کی۔ آپ نے فرمایا یہ اجمی ممبر کے اوپر بیٹھ کر کیسی عجیب بات کرتا ہے، یہ دیوبند کا حسین احمد مدنی نے کیسی بات کی ہے۔ اس نے کہا کہ ملت وطن سے بنتی ہے، قوم وطن سے بنتی ہے، دین سے نہیں بنتی۔ فرمایا یہ حضور کے مقام سے بے خبر ہے، اسے حضور کی شان کا پتہ نہیں ہے۔ فرمایا حضور کی بارگاہ تک اپنا سب کچھ پہنچا دو، یہی تو دین ہے۔ حضور کی بارگاہ تک پہنچنے کا نام دین ہے۔ اگر تم حضور کی بارگاہ تک نہیں پہنچے، یہ ابو لہب کا طریقہ ہے۔ تو یہ آج کتنے دکھ کی بات ہے، وہ لوگ جن کے بڑوں نے پاکستان کی مخالفت کی، قائد اعظم کو کافر اعظم کہا، آج وہ پاکستان کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، آج وہ پاکستان کی بات کرتے ہیں، حالانکہ وہ پاکستان کے بھی خلاف تھے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے ہمارے مشائخ نے، علماء اہل سنت نے پاکستان بنانے میں قائد اعظم کا ساتھ دیا۔ جلدی جلدی چند ایک کے نام سن لیں جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں حصہ لیا۔ مولانا فضل حق خیر بادی کا نام ہے، یہ وہ مجاہد عالم تھا، انگریز کے خلاف سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ مولانا فضل حق خیر بادی نے دیا تھا، انگریز کے خلاف جہاد کرو۔ اس نے ہندوستان کے اوپر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، انگریز نے آپ کو شہید کر دیا۔ یہ علماء حق کی شان ہے، وہ حق بات کرتے ہیں، وہ کسی دنیا دار سے ڈرتے نہیں ہیں۔ یہ ہمارے علماء کی تاریخ ہے۔ مفتی صدر الدین خان دہلوی، مولانا سید احمد اللہ شاہ مدراسی، مفتی عنایت احمد ککوری، مفتی رحمت اللہ کرانوی، مولانا فیض احمد بدایونی، مفتی مظہر کریم دریا آبادی، حکیم سعید اللہ قادری، شہید جنگ آزادی مولانا مفتی سید کفایت علی کافی۔ کیا یہ سید زادہ تھا؟ مفتی سید کفایت علی کافی وہ حضور کا سچا غلام تھا، سید زادے عالم دین، اور انگریز کے خلاف جہاد کیا۔ انگریزوں نے آپ کو اتنے ظلم کیے، استریاں لگائیں جسم کے اوپر، پورا جسم چھلنی ہو گیا، پورا جسم جو ہے کوئلوں کے ساتھ اسے جلا دیا گیا، لیکن قربان جائیں اس سید زادے کی شان پہ مفتی سید احمد کفایت علی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے، حق بات کرتے رہے۔ یہ ہمارے علماء کا شعار رہا ہے۔ اسی طرح
1857 کی جنگ آزادی کے بعد جس ہستی نے سب سے زیادہ دو قومی نظریے کو پروان چڑھایا وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کی ذات ہے۔ آپ نے دو قومی نظریہ سب سے پہلے پیش کیا اور پھر آپ کے خلفاء نے، علماء اہل سنت نے تحریک پاکستان میں جاندار انہوں نے کردار ادا کیا، جن میں چند ایک کے نام سن لیجئے۔ حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان، صدر الفاضل مولانا سید نعیم الدین مراد بادی، مبلغ اسلام علامہ عبدالعلیم صدیقی، یہ علامہ شاہ احمد نورانی کے والد گرامی تھے۔ سید محمد محدث کچوشوی، یہ سید ہاشم میاں کے والد ہیں۔ مولانا امجد علی خان جنہوں نے بہار شریعت لکھی ہے۔ ابو الحسنات سید محمد احمد قادری، ابو البرکات سید احمد قادری، علامہ عبدالحامد بدایونی، امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، خواجہ حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین شالوی، علامہ سید احمد سعید کاظمی، مولانا عبدالستار خان نیازی، مولانا عبدالغفور ہزاروی، مفتی سرحد، مفتی شائستہ گل، پیر عبدالرحمن آف چنڈی شریف، پیر آف مانکی شریف، پیر آف زکوری شریف، یہ تمام سنی علماء تھے، تمام سنی مشائخ تھے جنہوں نے تحریک پاکستان میں قائد اعظم کے شانہ بشانہ جاندار کردار ادا کیا۔ اور ہمارے شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین شالوی رحمۃ اللہ علیہ سرگودا کے اندر ضلع سرگودا مسلم لیگ کے صدر تھے، اور آپ نے مسلم لیگ کے دل کھول کے ان کے بارے قوم کو جگایا اور اپنے مریدین کو تاکید کی، مسلم لیگ کو ووٹ دو۔ اور پیر شال نے اپنے مریدوں کو فرمایا تھا جو مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ سیال شریف کا مرید نہیں ہے۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا تھا جو میرا مرید مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا وہ میرا مرید نہیں ہے۔ اس طرح مشائخ اہل سنت نے، علماء اہل سنت نے پاکستان میں حصہ لیا ہے۔ آج جب پاکستان کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا ہے، ہمارے مشائخ نے پاکستان کو بنایا، لیکن افسوس جب پاکستان بن گیا مشائخ اہل سنت اپنی خانقاہوں کے اوپر جا کر بیٹھ گئے اور علامہ اقبال پہلے ہی وفات پا گئے۔ قائد اعظم کو اللہ نے مہلت نہیں دی۔ پھر جب سیاسی میدان خالی ہو گیا تو وہ لوگ سیاست کے اوپر براجمان ہو گئے جن کو سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی تھی، سورہ اخلاص بھی نہیں آتی تھی، دعائے قنوت بھی نہیں آتی تھی، دین کا الف سے بے نہیں آتی تھی۔ جب وہ سیاست کے اندر آئے پھر اسلام کے خلاف قانون بنائے گئے، پھر اسلام کے خلاف باتیں ہوئی، حضور کی عزت کے اوپر ڈاکے ڈالے گئے، کوئی نہیں جاگا، کسی نے بات نہیں کی، کیونکہ جو دین سے دور ہوگا وہ کیا دین کی بات کرے گا۔ اس کے اندر وہ ہم بھی قصوروار ہیں، کیونکہ ہم ووٹ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو سیاست کے اندر آتے ہیں۔ حضرت محترم پاکستان بنانے کے مقصد میں نے آپ کو بتا دیا، نظام مصطفیٰ کو نافذ کرنا یہ مقصد ہے پاکستان کو بنانے کا۔ اور یوم آزادی کا پیغام کیا ہے؟ یوم آزادی کا یہ معنی نہیں ہے کہ 14 اگست آئے آپ ہلہ گلہ کریں، ہمارے نوجوان بچے موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کے گھاں گھاں کر کے پھرتے رہیں، یہ اس کا مقصد نہیں ہے۔ ہم پوری رات آتش بازیاں کر کے اپنا لاکھوں روپیہ ضائع کریں، یہ بھی اس کا مقصد نہیں ہے۔ ہم سیر و تفریح کریں، فقط ملی نغمے سن کے بیٹھ جائیں، یہ اس کا مقصد نہیں ہے۔ یوم آزادی کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا ہم سب کو وہ مقصد پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہماری اوپر ذمہ داری کیا ہے؟ ہم سب سے پہلے اپنی ذات کے اوپر اسلام کو لاگو کریں، ہم اسلامی احکام کے اوپر چلیں، حضور کی سنت کے اوپر چلیں، اور پھر ہم آنے والے الیکشن میں ایمانداروں کو ووٹ دیں، دینداروں کو ووٹ دیں، کیونکہ قرآن نے بھی کہا ہے کہ امام اور حاکم بننے کے اہل، قرآن نے 2 خوبیاں بیان کی ہیں۔ حاکم بننے کا حقدار وہ ہے جو عالم ہو اور جو قوت والا ہو، لہذا عالم کو ووٹ دیں، دیندار کو ووٹ دیں، امانت دار کو ووٹ دیں، تاکہ جس مقصد کے لیے ہمارا ملک بنایا گیا تھا وہ مقصد پورا کیا جا سکے۔ اگر ہم نے اپنی ذمہ داری پوری نہ کی، ہم اسی طرح اپنی برادری بیس کے اوپر ووٹ دیتے رہے، سیاسی پارٹیوں کو ووٹ دیتے رہے، گلی پکی کرنے والے، سڑک بنانے والے ان کو ووٹ دیتے رہے، خواہ وہ بدماش ہوں، خواہ وہ خلاف اسلام چلے، تو سن لیجئے ہم برابر کے گناہ میں
میں شریک ہوں گے. اگر ہم کسی برے بندے کو ووٹ دیں گے وہ جتنی برائیاں آ کے کرے گا ہم سب بھی اس کے اندر شامل ہیں. اگر ہم اچھے بندے کا انتخاب کریں گے وہ اچھی کام کرے گا, ہمارے ملک میں اسلامی نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کرے گا, اس کی تمام نیکیوں میں ہم بھی شامل ہوں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور آخری بات, ہمیں 14 اگست والے دن اللہ کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے, سجدہ شکر کرنا چاہیے, نوافل پڑھنے چاہیے, قرآن خوانی کر کے ان اپنے بزرگوں کو اصالِ ثواب کرنا چاہیے جنہوں نے پاکستان کو بنانے کے لیے اپنی جانیں قربان کی, جوانیاں قربان کی. ہماری ماؤں بہنوں نے اپنی عزتیں پامال کروائیں پاکستان کو بنانے کے لیے. ہمیں یوم آزادی والے دن اپنے محسنین کو بھولنا نہیں چاہیے, ان سب کو اصالِ ثواب کریں, قرآن خوانی کی صورت میں, درود پاک کی صورت میں نوافل پڑھیں, اللہ کا شکر کریں اور آزادی کی قدر کریں. آج ہمیں آزادی کی قدر نہیں ہے. اگر آزادی کی قدر پوچھنی ہے مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں سے جا کے پوچھ لو. 4-5 سال ہو گئے ان کو آزادی نہیں ملی, کرفیو ہے, تمام ان کے حقوق وہ ختم کیے گئے ہیں. فلسطین والوں سے پوچھ لو آزادی کیا ہوتی ہے, بوسنیا والوں سے پوچھو, کسوبو سے پوچھو, عراق والوں سے پوچھو, تمہیں بتائیں گے آزادی رب کا بہت بڑا انعام ہے, آزادی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. اللہ نے ہمیں آزادی دی, آزاد وطن دیا, آزاد ملک دیا. ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے ملک کے خلاف ہو, جو پاکستان کے خلاف ہو, جو افواج پاکستان کے خلاف ہو, جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہو. ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے اسلام کا بھی بول بالا ہو, پاکستان کا بھی بول بالا ہو. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا البلاغ.